اسلامی دنیا میں آج کل خلافت عثمانیہ کے ایک تاریخی کردار ارطغرل غازی کے بہت چرچے ہیں۔ ارطغرل کی زندگی پر بننے والی ترکی کی ایک ڈرامہ سیریل نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ یورپی اور امریکی ماہرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں، کیونکہ اس ڈرامے نے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبات جگا دیے ہیں اور 58 اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ایک ارطغرل کروٹیں لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس ڈرامے میں واقعی کیا حقیقت دکھائی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اردو صفحہ اور اس کے ساتھ میں ہوں AR حذیفہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپی سے بھرپور ویڈیوز لمحہ بلمحہ ملتی رہیں۔ ارطغرل کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ یہ کوئی فکشنل یا خیالی کردار نہیں، بلکہ واقعی میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اسلامی دنیا میں اس کی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں، کیونکہ اسی کے بیٹے عثمان اول نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور یہ ارطغرل ہی ہے جس کی اولاد نے سلطنت عثمانیہ اور پھر خلافت عثمانیہ قائم کی تھی۔ ترکمانستان، جو کہ ترکوں کا اصل وطن بھی ہے، وہاں آج بھی ارطغرل کے نام پر سکے جاری ہوتے ہیں، لیکن ارطغرل کی موت کے 750 سال بعد آج پھر اس کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ اس کی وجہ ترکی کا ڈرامہ تریلس ارطغرل ہے، جس کا اردو میں مطلب بنتا ہے جی اٹھا ارطغرل، یا ارطغرل کو دوبارہ زندگی ملی۔ کیا تاریخ کے اس اہم کردار ارطغرل پر بنائے گئے ڈرامے میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ارطغرل کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، جس کا اعتراف خود ڈرامے میں ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارطغرل کی ساری تاریخ 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی 2 ٹھوس نشانیاں اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بر اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ مورخ کیرولین فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایت مورخ سٹینفورڈ جے شاہ نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کے جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 21ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا
اور جیشا کے مطابق خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جیشا کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ نامعلوم تاریخ والا سکہ۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ عثمان کا خواب۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورنٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ سوگود کے علاقے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، اس میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کیرولین فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے ماہر نے ایک مضمون میں سوال اٹھایا ہے کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبدالحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بنانا بغیر وجہ نہیں۔ رجب طیب اردوغان سلطنت عثمانیہ بحال کرنے میں کتنے کامیاب ہوں گے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ارطغرل کے کردار پر بنائے گئے ڈرامے کو اگر تاریخ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین پروڈکشن ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تاریخ کے مختلف پہلو رکھے۔ آپ کے خیال کے مطابق ارطغرل کے کارناموں پر مبنی اس ڈرامہ سیریل میں جو کہانی دکھائی جا رہی ہے، کیا وہ واقعی درست ہے یا اس میں مبالغہ آرائی ہے، یا آپ کا خیال کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا رجب طیب اردوغان سلطنت عثمانیہ بحال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ شکریہ۔